بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ شکست خوردہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سب سے اہم جگہ افغانستان کی، سب سے اہم اسٹریٹجیکلی بھی اور سفارتی طور پر دیکھیں، آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، سب سے اہم جگہ افغانستان کی ہے کابل ایئرپورٹ، اور اس کا قبضہ کہیں، اس کی سیکیورٹی کہیں، وہ سب امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ترکی کے حوالے کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھیے کہ ترکی کے حوالے سے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، پہلے امریکہ ریلیکٹنٹ تھا، چاہ نہیں رہا تھا ترکی کے حوالے کرنا یہ سب کچھ، اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے یہ آفر کی تھی امریکہ کو، جو بائیڈن کو، جو کہ بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ماضی میں طیب اردوان پر۔ اب انہوں نے طیب اردوان کی یہ بات مان لی ہے کہ افغانستان کا وہ مقام جو سب سے اہم ہے پوری دنیا کے لیے، افغانستان کے لیے بھی، کابل ایئرپورٹ، وہ اب سنبھال لے گا ترکی فوج۔ اب اس بارے میں ہم بات کریں گے، کیا طالبان کو یہ منظور ہے، آگے کیا ہوگا، اور بدلے میں ترکی کیا چاہتا ہے، ترکی کے پلانز کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ کو خدشات کیا ہیں۔ حالیہ جو رپورٹ سامنے آئی، اور پینٹاگون جو وزارت دفاع ہے امریکہ کی، اس کے سب سے دو اہم لوگ، انہوں نے کیا کہا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر افغانستان میں کیا ہو جائے گا، اور امریکہ کو کتنا بڑا دھچکا لگ جائے گا 2 سال کے اندر اندر، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہی وہ خدشات ہیں امریکہ کے، یہی وہ امریکہ کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ تیار ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی بالکل ترکی ہماری مدد کرے، ترکی ہی وہ ملک ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب اس بارے میں آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے، اور یہ فیکٹ بھی ہے، چیزیں سامنے آئیں، کہ امریکی میڈیا کے بعد سب سے زیادہ جو میڈیا دنیا پر چھایا وہ ٹرکش میڈیا ہے، جس میں ڈرامے ہیں اور دیگر آپ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل غازی ڈرامہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، پاکستان میں بڑا مشہور ہوا، اور ایک اور ڈرامہ ترکی کا کلس عثمان، وہ بھی بہت زیادہ مقبول ہوا، اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ دیکھا گیا۔ اب یہ دونوں ڈرامے اگر دیکھا جائے، جو ترکی کی تاریخ کے بھی مقبول ترین ڈرامے ہیں، یہ خلافت عثمانیہ کے دور پر مبنی ڈرامے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی طیب اردوان کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے کہ جی طیب اردوان جناب 2023 میں عالمی طاقتوں سے جو معاہدہ ہوا تھا ترکی کا، کہ جی ترکی کے جو علاقے یا خلافت عثمانی کے جو علاقے قبضے میں لیے گئے تھے، ان پر ترکی اپنا حق نہیں جتائے گا، اور پھر ایک خاص حد تک ترکی رہے گا، اس کے پاس یہی اختیارات ہوں گے۔ بہرحال وہ بھی معاہدہ ختم ہو جائے گا، 100 سال اس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ طیب اردوان جناب خلافت عثمانیہ کا دور واپس لانا چاہتے ہیں، اسی طرح کے وہ ڈرامے جان بوجھ کر بنا رہے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہے۔ اب یہ پہلا قدم ایک طرح سے ہے کہ براہ راست ترکی خود ترکی کے علاوہ ایک اور ملک میں جا کے ایک اہم اسٹریٹجک ویلیو کی جگہ کو دیکھے گا، وہ اس کے قبضے میں ہوگی، اس کی سیکورٹی وہ دیکھ رہا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ترکی وہ ملک ہے کہ جس کے طالبان سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور افغان حکومت سے بھی ہیں۔ امریکہ بھی اب اس کی مان رہا ہے، وہ امریکہ کہ ٹرمپ کے دور میں تو بہت ہی برے حالات ہو گئے تھے ترکی اور امریکہ کے درمیان، ساتھ ہی جو بائیڈن جب صدر بنے تو انہوں نے طیب اردوان کو آمر کہا، ڈکٹیٹر کہا، اور بڑی ان کے خلاف باتیں کی۔ اب اسی آمر اور ڈکٹیٹر کی باتیں مان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی پلیز آپ یہ سیکورٹی سنبھال لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ورنہ یہ کیا ہوگا۔ طالبان اگرچہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اور ملک اس طرح کا معاملہ سنبھالے، کوئی بھی اور ملک، چاہے وہ ترکی کیوں نہ ہو، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ افغان سیکورٹی افغانستان کے لوگوں کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت اور وہاں کے سیکورٹی ادارے تو جس طرح سے ہر روز ایک نہ ایک ضلع ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور 70% سے زیادہ کنٹرول جا چکا ہے، تو وہ ایک بس اٹس اے میٹر آف ٹائم، جس طرح کچھ ہی وقت ہوگا کہ اس کے بعد یہ کابل ایئرپورٹ بھی وہ نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو لہٰذا امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اور میں نے DW کی رپورٹ دیکھی جو کہہ رہی تھی کہ جی افغان لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں تو ریکنسٹرکشن کے لیے آیا تھا، کہ ہم دہائیوں سے تباہ حال تھے، تو وہ ہمیں اور تباہ کر کے چلا گیا ہے، یہاں تو کباڑ بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی تباہ کر کے گیا۔ تو اب امریکہ بچی کچی ساکھ بچانے کے لیے کر یہ رہا ہے کہ روس سے بھی مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ روس کے صدر نے تو یہ کر دی، تھپڑ ہی مارا ہے۔ 3 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے روس اور امریکہ کے درمیان، اس کے بعد کہتے ہیں جی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکی اپنا ذاتی مفاد صرف دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں ان کو نظر آتا،
اور انہوں نے تو امریکی اہلکاروں کو کہیں بیوقوف ہونے کا اشارہ دیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر امریکہ بھی اسی طرح سے شرائط مان کر تیار ہو تو اب چونکہ افغانستان میں جن ممالک کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے ان میں سب سے آگے چین، پھر روس، ایران اور پاکستان کا کہا جاتا ہے۔ پاکستان اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان سے اچھا آپ دیکھیے کہ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے چین سے بھی اچھے تعلقات ہیں، روس سے بھی ٹھیک چل رہے ہیں، اگرچہ بیچ میں شام کی جنگ کو لے کر کافی اتار چڑھاؤ آیا، اور ایران سے بھی ٹھیک تعلقات ہیں ترکی کے۔ اس لیے طیب اردوان نے بھی کہا کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال سکتا ہے، لہٰذا لگتا یہ ہے کہ بیک چینل پر ان کے کوئی نہ کوئی بات چیت اور مذاکرات چل رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی اپریل میں تو کانفرنس ہو رہی تھی امریکہ کے کہنے پر ترکی میں تمام پارٹیز کی، یعنی جس پہ طالبان، افغان حکومت وغیرہ تھے، لیکن طالبان نے پھر انکار کیا تو وہ پھر ختم ہو گئی۔ تو اب اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ترکی سب کے لیے قابل قبول ہوگا، لگ یہی رہا ہے، تبھی طیب اردوان نے اتنی آفر کی، لیکن ترکی بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ ترکی بدلے میں ایک تو ظاہر ہے کہ انفلوئنس اس کا وہ ہوگا۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں ترکی پر، جب S-400 ڈیفنس سسٹم خریدا ترکی نے روس سے، یہ لیٹسٹ ڈیفنس سسٹم ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے پاس تھا جناب آئرن ڈوم کے، جی کوئی بھی باہر سے کوئی میزائل آئے یا کچھ آئے تو اس کو آٹومیٹکلی تباہ کر دے، تو یہ بہت زبردست سسٹم ہے۔ S-400 دنیا کا لیٹسٹ اعلیٰ ترین سمجھا جاتا ہے جو روس کا ہے ڈیفنس سسٹم۔ تو امریکہ کو اس پر شدید تحفظات تھے، اور انہوں نے F-35 جو لیٹسٹ طیارے ہیں اس کا پروگرام ترکی کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا، وہ بھی روک دیا، اور اس کے علاوہ پابندیاں بھی لگا دیں ترکی پر۔ اب ترکی یہ چاہتا ہے کہ ایک تو F-35، یعنی آپ جس طرح F-16 سنتے ہیں، یہ اس سے کہیں لیٹسٹ طیارہ ہے، اس کا پروگرام دوبارہ شروع کرے ترکی کے ساتھ امریکہ، ساتھ پابندیاں ختم کرے۔ S-400 ڈیفنس سسٹم پر جو اعتراضات ہیں امریکہ کو کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمارے سیکرٹ چلے جائیں گے، اس پر ترکی کا ساتھ دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور پھر بدلے میں امریکہ سپورٹ بھی کرے مالی حوالے سے ترکی کو۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر طیب اردوان کا انفلوئنس بھی دنیا میں بڑھے گا، اور وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ تو کوئی ملک نظر آتا ہی نہیں ہے کہ جو یہ معاملات کو سنبھال سکے۔ تو یہ وہ اہم ترین پوائنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے امریکہ نے اب مجبور ہو کر یہ ترکی کے حوالے کام کیا ہے۔ ترکی نے اب ظاہر لابنگ کرنی ہے، پاکستان کو ساتھ ملانا ہے، چین، روس، ایران، دیگر خطے ممالک، خاص طور پر طالبان اور افغان حکومت، تو لگتا ہے کہ وہ یہ مینج کر لیں گے، اور گیو اینڈ ٹیک تو پھر ہوتا ہی ہے۔ اب امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے، باقاعدہ وہاں پر سینٹ میں جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں ان کے سینئر اہلکار یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہیں جی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرپرسن مارک ملی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد داعش اور قاعدہ کے ممکنہ طور پر واپس سرگرم ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور وہ امریکہ کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 2 سال کے اندر اندر یہ ہو جانا ہے، اور پھر یہ انہوں نے سینٹ کو باقاعدہ اس بارے میں بتایا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے اصل خطرہ اب چین ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی 2050 میں امریکہ پر فوجی سرپرستی حاصل کرنے کے منصوبے کو نہیں روکا چین کے، تو آنے والی نسلوں کو چین سے بھی بڑا خطرہ ہوگا، جن چین سب سے بڑا خطرہ ہوگا ہمارے لیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چین کے فوجی عزائم کی برابری کریں تاکہ امن قائم رہے اور اس کو روکا جا سکے، یعنی ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے برابر چلنا ہے، ورنہ تو چین ہمیں کھا جائے گا۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو یہ میری ذاتی اور پیشہ ورانہ رائے ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو شدید خطرے میں ڈال رہے ہوں گے، نہیں امریکہ گیا ورنہ تو اب وہ کہنے افغانستان سے نکلو، عراق سے نکلو، بس یہ بہانے بنا رہے جی وہاں سے ہم نے جو خطرات تھے وہ ختم کر دیے، جبکہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی 2 سال کے اندر اندر دوبارہ داعش اور القاعدہ وہاں پر ایکٹیو ہو جائے گی اور ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ تو اب وہ کسی اور کے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، طالبان سے بھیک مانگی ہے کہ جی ہاں کوئی دہشت گرد تنظیم یہاں نہ پیدا ہو۔ طالبان نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن ہماری شرطیں بھی مانو۔ تو اب وہ بائیڈن نے دوبارہ معاہدہ کیا جی ہم ستمبر سے پہلے نکل جائیں گے، جب 20 سال ہو جائیں گے ستمبر حملوں کو، تو اس سے پہلے ہم ایک بھی فوجی یہاں پر نہیں رہے گا۔ اس پر وہ تیزی سے نکل رہے ہیں، لیکن پیچھے تباہی پھیلا کر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اب ترکی کو یہ رول دینے کو تیار ہوئے ہیں کہ آپ کو رسک انسٹرکشن کریں، کچھ ہمارا ساتھ دیں، کچھ یہ کام کریں، ہماری دنیا میں بدنامی کم ہو۔ ساتھ ہی جو بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں اب یہاں سے نکلتے ہوئے کہ جی اب ہمارے لیے عراق اور افغانستان خطرہ نہیں ہے، ہمیں سفید فام سپریمیسی سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے۔ اور وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب یہ جب اعلان کیا انخلاء کا تو جو بائیڈن نے کہا تھا، ان کے الفاظ ہیں کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے اور القاعدہ کو عراق اور افغانستان میں کمزور کرنے کے اپنے ہدف پورے کر لیے ہیں، اور اب سفید فام برتری کی سوچ امریکی سرزمین کے لیے سب سے مہلک خطرہ ہے، کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں پر نفرتیں پھیل رہی ہیں۔
اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ تھک گیا ہے، اس نے ٹریلینز آف ڈالرز یہاں ضائع کیے، 2500 فوجی تقریباً اس کے مر گئے، 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے، امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی یہ جنگ تھی جو امریکہ ہارا ہے۔ اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ترکی دیکھنے میں تو یہ بھی آ رہا ہے، دکھا یہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری مدد کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، تو ترکی یقیناً اس میں اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، اور خطے میں ظاہر ہے امن قائم کرنے کے لیے پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جناب اب خطے میں جس طرح سے ہیں ایک بلاک بن رہا ہے، چین، پاکستان، روس، ایران، ترکی، اور اب اس کے بیچ میں آپ دیکھیے تو افغانستان آ چکا ہے۔ یہ سب سی پیک سے بھی جڑ رہے ہیں، تو اب معاشی جو آپ کے اہداف ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اب سفارتکاری بھی جڑتی ہے، امن و امان بھی جڑتا ہے، تو یہ سب اس بلاک میں اب چیز آ رہی ہے، اور امریکہ کا اس میں سے انفلوئنس مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔